بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ EB2 کے لیے بیسٹ کنسلٹنٹ کون ہے؟ تو بیسٹ کنسلٹنٹ آپ خود ہیں. بیسٹ کنسلٹنٹ آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اگر کسی کو اپنے مستقبل پہ رسک لینے کا حق ہے تو وہ آپ خود ہیں. آپ کو اپنی پٹیشن خود سے فائل کرنی چاہیے، اور اس ویزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایکسٹرا آرڈنری ایکسیپشنل ابیلیٹیز رکھتے ہیں وہ اپنا ویزا خود سے اپلائی کر سکیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ خود سے ریسرچ کریں، اور ریسرچ کرنے کے بعد آپ خود سے اپلائی کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی کنسلٹنٹ یا کسی لائر کو انگیج کریں. خود سے اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں، US امیگریشن کی ویب سائٹ پہ جائیں. وہاں پہ جا کے آپ ایک دفعہ ڈیٹیلڈ میں پڑھیں ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اس کے بعد وہاں پہ نیچے سائٹیشنز ہیں، ان سائٹیشنز پہ جائیں، وہاں سے کیس لا نکالیں، ان کو اسٹڈی کریں. اگر آپ ذہین ہیں، اگر آپ اس کو گریسپ کر سکتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ اپنی پٹیشن خود سے فائل کریں. اور آپ کو خود سے فائل کرنی چاہیے بھی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹرا آرڈنری ایبیلیٹیز رکھتا ہوں. اگر آپ کسی بھی وجہ سے، مثلاً کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں کہ میں اپنی تھاٹس کو پیپر کے اوپر لکھ سکوں گا، تو پھر آپ کسی وکیل کے پاس جائیں، کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ مشورہ کریں. پاکستان کے علاوہ باہر کے ممالک کے اندر جو کنسلٹنٹس ہیں وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی میں نے YouTube کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہیں، کچھ کنسلٹنٹ کافی اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان کا پروفائل جو ہے وہ کافی واسٹ ہے، اور وہ مختلف سٹریمز کے اندر لوگوں کو امیگریشن کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس لیے وہ رسک نہیں لیتے کہ اس ایک ویزا کی وجہ سے اپنی ریپوٹیشن کو خراب کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اسپیشلسٹ ہوں EB2 ویزا کے اندر، حالانکہ وہ اسپیشلسٹ نہیں ہیں. ان کو خود کو نہیں پتہ کہ اس میں کیا لکھنا ہے یا کیا چیز اس کے اندر ریکوائرڈ ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ بچیں. آپ خود سے ایک دفعہ اسٹڈی کریں، سارے ڈاکومنٹس کو، آفیشیل ڈاکومنٹس کو پڑھیں، ویب سائٹ کو پڑھیں، نیچے جو کیس لا دیا ہوا ہے، سائٹیشنز دی ہوئی ہیں، ان کو کھولیں، ان کو پڑھیں. اور اس کے بعد پھر آپ کسی ایسے بندے سے ڈسکس کریں جو ان معاملات کو سمجھتا ہو. اور آپ دیکھیں گے کہ ان آفیشیل ویب سائٹس اور کیس لا کو پڑھنے کے بعد آپ کی نالج جو ہے ہو سکتا ہے اس کنسلٹنٹ سے زیادہ ہو جس کے ساتھ آپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یہ تو بات ہو گئی ان کے لیے جو کہ سیلف پٹیشنرز ہیں، خود سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جس کو میں انکریج کرتا ہوں اور میں پروموٹ کرتا ہوں. آپ کو خود سے کرنا چاہیے. اب مسئلہ آ جاتا ہے پروفیشنلز کا. پروفیشنلز وہ لوگ جو کہ سنسیئر ہیں، اپنی سروسز کیٹر کر رہے ہیں، اور ان کو یہ چھوٹے موٹے کنسلٹنٹس یا جو فراڈیے کہہ سکتے ہیں آپ، ان کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. نقصان اس طرح سے ہو رہا ہے کہ فرض کریں کہ پاکستان سے 10 بندوں کی پٹیشنز جانی چاہیے تھی جن کو US امیگریشن والے دھیان سے دیکھتے اور ان میں سے 8-9 کو اپروو کرتے. جب ان کے پاس 50-60 پٹیشنز جا رہی ہیں ہر ہفتے کی پاکستان سے، جن میں سے زیادہ تر فضول ہیں جو کہ ان کنسلٹنٹس نے لکھی ہوئی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کا کیس جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہوگا، پاکستان کا امیج خراب ہوگا. وہ ان جینون کیسز کو بھی جن کو جو ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے، ان کو بھی یہ سمجھیں کہ یار یہ پاکستان سے آئی ہے، اس کو سائڈ پہ لگا دو، یا اس کو میں نے ڈینائی کرنا ہے. وہ اپنے ذہن میں یہ بنا چکا ہوگا. تو اس کی وجہ سے وہ لوگ جو کہ پروفیشنل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اچھے وکیل ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، ان کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے. اور اگر ان کا کیس جو ہے صرف اس وجہ سے ڈینائل میں چلا جائے کہ وہ اس ٹائم پہ وہاں پہ لینڈ کیا جب وہاں پہ پاکستان کی طرف سے 60 پٹیشنز آئی ہوئی تھیں، اور ان میں سے 55 جو تھیں وہ فضول تھیں، اور جس کی وجہ سے وہ 5 پٹیشنز بھی انہوں نے ڈینائل میں ڈال دی ہیں، ان کو ریکویسٹ فار ایڈیشنل ایویڈنس دے دیا. تو ظاہری بات ہے، یہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ کوکو کولا کے ڈسٹریبیوٹر ہیں اپنے محلے کے اندر، اور آپ جینون کمپنی سے اصل کوکو کولا خرید کر لوگوں کو بیچتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے محلے کے اندر کسی نے کوکو کولا کا پلانٹ لگا لیا، اور جہاں پہ وہ لوکل کوکو کولا بھر کے جو ہے وہ لوگوں کو دے رہا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ پریشان ہوں گے. کیونکہ کل اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، یا وہ اس کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو لوگ آپ کے پاس بھی آئیں گے کہ آپ کوکو کولا بیچ رہے تھے. تو اس وجہ سے سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جینون کنسلٹنٹس ہیں، جینون لائرز ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا اسکروٹنی ٹائٹ کر کے صرف جو جینون کیسز بنتے ہیں ان کو ہی آگے
فائل کرنا چاہیے. اور اپنے آس پاس دیکھیں کہ یہ جو آج کل میں جو کنسلٹنٹ بنا ہے یا جس کا لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے یا جس کو امیگریشن کا نو ہاؤ نہیں ہے, ان پہ تھوڑی سی جو ہے وہ نظر رکھیں اور عوام کو جو ہے وہ اویئرنیس دیتے رہیں. تو ہمارا چونکہ پروفیشنلی جو ہے اس میں انٹرسٹ ہے, اس لیے عوام کو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے کہ ان کنسلٹنٹ سے بچیں. اور اسی لیے ہم یہ ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پہ دے رہے ہیں جنرل پبلک کے لیے, تاکہ جب آپ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں تو آپ اس سے سوال پوچھنے کے قابل ہوں. تو آپ خود سے اسٹڈی کریں, آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ دیکھیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریاز دیکھیں, نیچے سائٹیشنز ہیں ان کے اندر کیس لاز ہیں ان کو پڑھیں, اور پھر آپ اپنا کیس جو ہے وہ اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں. اگر وہ آپ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے ان چیزوں کے اوپر تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے تھرو اپلائی کرنے, ورنہ آپ خود سے اپلائی کریں, ٹائم نکال کر خود سے اپلائی کریں. اس کے بعد ایک اور چیز بہت ضروری چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کنسلٹنٹ بہت زیادہ انتھوزیاسٹکلی آپ کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی کرو اپلائی کرو, تو اس میں دو چیزیں ہیں, یا تو وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے یا واقعی آپ کا کیس جینوئن ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے اندر یا اور ملکوں کے اندر جو کنسلٹنٹس ہیں یا امیگریشن لائرز ہیں وہ آپ کو منی بیک گارنٹیز دیتے ہیں کہ اگر آپ کا کیس اپروو نہیں ہوتا تو ہم آپ کو پیسے واپس کر دیں گے. تو اگر آپ کا کنسلٹنٹ یا لائر آپ کو اس طرح کی گارنٹی دیتا ہے تو پھر آپ رسک لے سکتے ہیں. لیکن ان کیس اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ دوبارہ سے اپلائی کریں, $700-800 جو ہے وہ لگتا ہے اس کے اوپر, اگر آپ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں دوبارہ اپلائی کرنے کے لیے تو آپ یہ رسک بھی لے سکتے ہیں. عموماً پاکستان کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی آپ کو منی بیک گارنٹی جو ہے وہ نہیں دیتا, یا اپروول یا ڈینائل کی صورت میں آپ کو آپ کے پیسے واپس نہیں کرتا. اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کو چونکہ پروسیس کا نہیں پتہ, پروسیجرز کا نہیں پتہ, وہ اپلائی کرتے ہیں, وہ اپلائی کرنے کے بعد ان کو ریکویسٹ فار ایڈیشنل ایویڈنس آ جاتے ہیں, اور آپ کا کنسلٹنٹ کہتا ہے دیکھیں جی آپ کا کیس وہاں پہ لگ گیا ہے تو میرا کام ختم ہو گیا ہے, اور یہ آپ کو انہوں نے ریکویسٹ فار ایڈیشنل ایویڈنس اس لیے مانگا ہے کہ وہ آپ کا کیس کنسیڈر کر رہے ہیں اور میرے پیسے جسٹیفائی ہو گئے ہیں. حالانکہ یہ ایک پروسیجرل میٹر ہے کہ وہ ڈینائی کرنے سے پہلے, کسی کا بھی کیس ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کو ریکویسٹ فار ایڈیشنل ایویڈنس بھیج رہے ہیں. تو اگر آپ کا کنسلٹنٹ کہتا ہے جی دیکھیں آپ کو ریکویسٹ فار ایڈیشنل ایویڈنس آ گیا, اس کا مطلب ہے آپ کا کیس جو ہے وہ اپروو ہونے کے پاس آ گیا ہے, اس کا مطلب ہے مجھے پیسے مل جانے چاہیے یا میرے پیسے مجھے دے دیں, تو آپ اس کو کہیں کہ تھوڑا سا انتظار کرو, میں ایک دفعہ دیکھ لوں کہ میرا کیس اپروو ہوتا ہے یا ڈینائل میں جاتا ہے, اس کے بعد پھر تمہیں ہم پیمنٹ کریں گے. کیونکہ یہ ایک عام جو ہے وہ تاثر دیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر کہ اگر آپ کو ریکویسٹ فار ایڈیشنل ایویڈنس آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کیس اپروو ہونے والا ہے. حالانکہ ایسا کوئی چکر نہیں, یہ ایک پروسیجرل میٹر ہے, وہ کسی بھی کیس کو ڈینائی نہیں کر رہے, کسی بھی کیس کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے وہ ریکویسٹ فار ایڈیشنل ایویڈنس جو ہے وہ بھیج رہے ہیں, اور اس کو ہمارے کنسلٹنٹ حضرات جو ہیں وہ کیش کروا رہے ہیں. جب کسی کو ریکویسٹ فار ایڈیشنل ایویڈنس آ جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری طرف سے ہمارا کام ہو گیا ہے, آپ کو ریکویسٹ فار ایڈیشنل ایویڈنس آ گیا, اس کا مطلب آپ کا کیس کنسیڈر ہو رہا ہے. تو ویری کیئرفلی پلیز consider this point because this is how you are going to waste your money. And ایک اور چیز جو میرے ذہن میں تھی ابھی اسکپ ہو گئی ہے, وہ یہ تھی کہ اگر آپ سمجھدار ہیں, اگر آپ فرض کریں پیسے لگا ہی رہے ہیں تو وائی ناٹ کسی ایسی فرم کو آپ پیسے دیں جن کی اچھی ریپوٹیشن ہے امریکہ کے اندر, یا کسی امریکن لائر کو انگیج کریں جو کہ یہ کام پہلے سے کر رہا ہے. تو اگر آپ کا بجٹ ہے, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کیس اسٹرانگ ہے, تو پھر آپ بجائے اس کے کہ کسی ایسے بندے پر بیٹ کریں یا رسک لیں لوکلی, آپ کیوں نہ کسی ایسی فرم سے رابطہ کریں یا ایسے بندے سے یا ایسے لائر سے رابطہ کریں امریکہ کے اندر جو کہ یہ کام کر رہا ہے اور جس کی ریپیوٹ یا جس کا فیڈ بیک جو ہے وہ کافی زیادہ پازیٹیو ہے. کچھ پیسے بچانے کے لیے اپنا کیس خراب کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ تک نہیں بنتا. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ کا پروفائل اسٹرانگ ہے, صرف ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنی پٹیشن خود سے فائل نہیں کرنا چاہتے, تو پھر آپ کسی ایسے بندے کو انگیج کریں جس کا فیڈ بیک اچھا ہے, جس کی ریپیوٹ اچھی ہے اور جس کو ان پوائنٹس کا پتہ ہے اور جو یہ کام کر رہا ہے. تو میرے خیال سے آپ کا کیس جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا. یہ کچھ گزارشات تھیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. مزید اگر آپ کے کویسچنز ہوں گے تو آپ ویڈیو کے نیچے پوسٹ کر دیں, میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ سے ویڈیو بنا کر ان کا جواب دے دوں. تھینک یو ویری مچ.